السلام علیکم۔ او گلناز، تم کتنی خوبصورت ہو۔ جب جب مجھے لگتا ہے کہ آج تم سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن اس سے اگلے دن تم میری سوچ کو غلط ثابت کر دیتی ہو۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، مجھے ایسے لگتا ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت زندگی کسی کا مقدر نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ خدا نے مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تمہارا ساتھ ملا۔ خوشی سے بھرپور انداز میں وہ انسان اپنے جذبات بیان کر رہا تھا۔ میں بھی بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم ملے، اور آج ہم ایک ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے۔ اپنی بلیک ساڑی کا پلو ہٹا کر وہ اپنے دو آتشہ حسن کے ساتھ اس کے سامنے آؤ جان، آج ہم اپنے بیچ کی ہر دوری کو مٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ گلناز نے خمار آلود لہجے میں اسے اپنی طرف بلایا، اور وہ جو پہلے سے ہی اس کے حسن و جمال کا گرویدہ تھا، گلناز کے اس انداز پر فدا ہوتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ایک پل اس حسن و جمال کی مورت کے حسن کو اپنی آنکھوں میں بسایا، اور پھر آہستگی سے اس پر جھک کر گلناز کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا اور شدت سے اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ آہستہ آہستہ اپنے اور اس کے بیچ کے ہر پردے کو گرا کر پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی بس 5 منٹ باقی تھے جب گلناز نے اس وجود کو اپنے اوپر سے ہٹا کر ایک طرف کیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ تیز تیز پڑھنے لگی۔ تقریباً 2 منٹ یہی عمل دہرا کر وہ اس کی ران کے پاس آئی جہاں ایک مخصوص قدرتی نشان تھا۔ اس نشان کو دیکھتے ہی گلناز کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ جلدی سے اس نشان پر اپنی انگلی اور انگوٹھے کو ایک خاص انداز میں بٹھا کر کچھ پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہی تھی، ویسے ویسے اپنے اصلی روپ میں آتے ہوئے اس کا حسین و جمیل روپ ایک بھیانک چڑیل کا روپ اختیار کرنے لگا، اور 12 بجنے سے 10 سیکنڈ پہلے اس کا عمل مکمل ہوا۔ اور وہی نشان جو اس لڑکے کے وجود پر تھا، اب اس کے ہاتھ کی بائیں طرف موجود تھا، جسے دیکھ کر خوشی سے اس کا قہقہہ بلند ہوا جو اس کھنڈر حویلی کی در و دیوار کو ہلا گیا۔ پھر ایک دم اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور ایک سفید چمکتا ہوا چاندی کا خنجر برآمد کیا، اور پھر بنا کسی دیری کے بہت بے دردی سے وہ خنجر اس وجود کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ خنجر باہر نکالا، اس خنجر پر لگا خون اپنے آپ اس خنجر میں جذب ہو گیا، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے گلناز کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس خنجر کے ساتھ ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا۔ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے ہی وہ خنجر دوبارہ سے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ 6 پورے ہوئے، اب بس ایک رہتا ہے، وہ بھی جلد بلی چڑھا کر میں واپس اپنے روپ میں آ جاؤں گی اور بے شمار طاقت کی مالک بن کر راج کروں گی۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، مجھے ساجن کے گھر جانا ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سرخ رنگ کی لپسٹک سے اپنے گلابی گلابی ہونٹوں کو رنگتے ہوئے وہ گنگنانے میں مصروف تھی۔ تبھی کسی نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ اگر اتنی جلدی تھی میرے پاس آنے کی تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں بنا رخصتی کے یوں ہی آپ کو اپنے کمرے تک لے جاتا۔ مجھے لگا آپ کی قربت کے لیے بس میں ہی بےتاب ہوں، مگر یہاں تو مجھے لگتا ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ اس کے کندھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے احد نے اس کی کمر کی زپ کو کھولا، نیچے سے اس کی کمر کی نرما کو اپنے دونوں ہاتھوں سے محسوس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کندھوں پر آئے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھوں پر ہلکا سا وزن دے کر کھنک کو ہلکا سا نیچے جھکایا اور اس کی کمر کے بیچ میں موجود تل پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا اور اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پیار کر رہا ہوں جانے جانا، تمہیں احساس دلا رہا ہوں تمہارا ساجن تمہارے پاس ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار پھر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے احد نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی۔ جی نہیں، مجھے پتا ہے آپ یہیں ہو اور زیادہ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا سوچا بھی تو میں نے آپ کے بابا کو بلا لینا ہے، پھر انہیں جواب دیتے رہنا۔ رخصتی کے 3 دن پہلے آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں، جب کہ آپ کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جب تک میں یہاں سے رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں نہیں آ جاتی تب تک آپ کا مجھ سے ملنا منع ہے۔ کوئی اپشگن ہو جائے گا؟ کوئی اپشگن نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ بس دل ملنے چاہئیں، باقی کوئی شگن اور اپشگن نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب بکواس باتیں ہوتی ہیں؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو مسٹر آدھے ہسبینڈ، آپ کو غلط لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے،
ہمارے بڑے کبھی غلط نہیں کہتے، سمجھ آئی بات؟ اوکے بابا ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں، لیکن پہلے ایک کس دو پھر۔ جی نہیں، کوئی کس نہیں میرے پاس۔ جائیں، 3 دن بعد آئیے گا میرے پاس، پھر سوچوں گی آپ کو کس دینی ہے یا نہیں۔ او ہو، ایسی بات ہے تو ڈارلنگ ایک بات سمجھ لو، کس میں ابھی لے کر جاؤں گا، اور جہاں تک تیسرے دن کی بات ہے تو اس دن تو میں نے تمہاری ایک نہیں چلنے دینی۔ اپنے سارے حق اس دن میں سود سمیت وصولوں گا، اور پھر تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی دھمکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، جب میں پورے حق سے تمہاری روح میں آج بسوں گا۔ اب تم شرافت سے میرے قریب آؤ اور مجھے ایک کس کرنے دو، کیونکہ اگر میں تمہارے قریب آیا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آؤ یہاں بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہیں۔ آؤ یہاں۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے اس نے انگلی کے اشارے سے کھنک کو اپنے قریب بلایا۔ اس کے اس طرح حکمیہ انداز پر وہ منہ بناتی اس کے قریب آئی اور اس کے پاس بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ جب ہی احد نے جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں قید کر کے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر آ کر کھنک کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر کچھ پل اس حسین چہرے نکوش کو آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے اپنے دہکتے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ کیا سچ میں تم انجان ہو میری محبت سے، میری پل پل کی تڑپ کی تمہیں کوئی خبر نہیں؟ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیوانہ وار چومتے ہوئے وہ اس سے اپنی تڑپ اور محبت کا اظہار کرنے لگا۔ کچھ پل اس کے نرم اور نازک گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو سرخ لپسٹک سے سجا دیکھا، اور پھر انگوٹھے سے لپسٹک صاف کرتے ہوئے وہ اس پر جھکا اور پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا، اور دیوانہ وار اپنی شدتیں اس پر لٹاتے ہوئے وہ کھنک کی سانسوں کے ساتھ دھڑکنوں کو بھی درہم برہم کر گیا۔ اب آپ کو سیراب کرتے ہوئے اسے کھنک کا خیال آیا۔ اپنے آپ کو سیراب کرتے ہوئے اسے کھنک کا خیال آیا تو سرحد سے پیچھے ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو لمبے لمبے سانس لے کر اپنی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ بس اتنی میں بس ہو گئی میری جان، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، چلتا ہوں، کل کے اپٹن کی تیاری بھی کرنی ہے، اور اپنے ڈیڈ کو بھی اپنا دیدار کروانا ہے، جن کی نظروں سے میں کچھ پل کے لیے بھی دور ہو جاؤں تو وہ مجھے کسی رانجھے کی طرح ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ آج تو ملکہ عالیہ کو اچھا سبق سکھایا، اب کل تک میرا دن سکون سے گزرے گا۔ بیڈ پر اوندھے منہ گرتے ہوئے اس نے خود کو داد دی اور آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر کھنک کے لمس کو اپنے ہونٹوں پہ محسوس کیا۔ اللہ توبہ، کیسی جادوگرنی بیوی ملی ہے مجھے۔ ابھی بھی اس کے قریب سے آیا ہوں ابھی اس کے قریب سے آیا ہوں اور ابھی پھر یہ دل اس کے پاس جانے کو مچلنے لگا ہے۔ اگر میرا یہی حال رہا تو پکا ڈیڈ مجھے پاگل خانے بھجوا دیں گے۔ 3 دنوں بعد وہ تیرے پاس ہوگی، تیری باہوں میں ہوگی، پھر اس سے سارے حساب کتاب پورے کرنا۔ جتنا وہ تیرے دل اور دماغ پر سوار ہو کر تجھے تنگ کرتی ہے، پھر اس سے زیادہ اسے تنگ کرنا۔ جیسے تجھے اس کی وجہ سے ساری ساری رات نیند نہیں آتی ہے، ویسے ہی تو بھی اسے سونے نہیں دینا ساری رات۔ دل میں سپنے سجائے اور دماغ میں آگے کا سوچتے ہوئے اس نے تکیے کو خود میں بھینچا اور آنکھوں میں کھنک کی تصویر کو بسائے اس نے آنکھیں موند لیں۔ لیکن پھر جو منظر آنکھوں کے آگے سے گزرا احد کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر گیا۔ توبہ استغفر اللہ، اتنا ڈراؤنا خواب! یا اللہ، ایسے خواب تو مجھے بچپن میں آتے تھے، لیکن جب سے بابا نے تعویذ دیا تھا مجھے یہ خواب آنا بند ہو گئے تھے۔ اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس نے تعویذ کو محسوس کرنا چاہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ پا کر وہ ایک دم بوکھلا اٹھا۔ یہ کیسے ہوا؟ میرا تعویذ کہاں چلا گیا؟ پریشانی سے اپنے بیڈ روم کی ہر چیز کو اتھل پتھل کر بکھیرتے ہوئے اس نے اپنا تعویذ ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ساری کوشش بیکار ہو گئی۔ اسے اپنے کمرے میں تعویذ کا نام و نشان تک نہ ملا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کچھ دنوں بعد 25 سال کا ہونے والا ہوں۔ بابا کے مطابق 25 سال کا ہونے سے پہلے وہ تعویذ میرے گلے سے نہیں اترنا چاہیے تھا، ورنہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کتنی مشکل سے مجھے 7 دن اندھیرے کمرے میں رکھ کر بابا نے وہ تعویذ بنایا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ تعویذ بس ایک بار بنے گا، اگر میں نے اسے گم کر دیا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور پھر مجھے بچانے کے لیے وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ گھبراتے ہوئے وہ خود میں ہی بڑبڑائی جا رہا تھا، اور گلناز پانی میں یہ منظر دیکھ کر زور سے ہنسی۔ میرے آخری شکار، تم کیا جانو، تم سے وہ تعویذ دور کرنے کے لیے میں کب سے محنت کر رہی ہوں، پر چلو شکر ہے، دیر آئے درست آئے۔ تمہارے 25 سال کا ہونے سے پہلے میں نے وہ تعویذ تم سے دور کر ہی دیا۔ اب بس مجھے تمہاری اس منقوہ کو ہر رات سلا کر رکھنا ہے۔ اگر وہ تمہارے 25 سال کا ہونے سے پہلے تمہارے قریب آ گئی تو میرے آج تک کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا،
اور پھر میری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اب تم تو میرے جال میں پھنس ہی جاؤ گے، کیونکہ گلناز چیز ہی ایسی ہے۔ اپنے آپ کو ایک خوبصورت لڑکی کی شکل دیتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کر وہ زور سے ہنسی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاتھ میں پکڑی سفید تسبیح، بے داغ سفید کپڑے، پر نور چہرے پر سفید داڑھی میں وہ باریش بزرگ جو کہ آنکھیں بند کر کے اپنے ورد میں مصروف تھا، اچانک سے کچھ نظر آنے پر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ کیا اس لڑکے سے وہ تعویذ کھو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو برسوں سے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لینے والی وہ چڑیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ مجھے رضا افندی سے پوچھنا ہوگا کہ کیا وہ تعویذ ابھی بھی ان کے بیٹے کے گلے میں موجود ہے، یا پھر میرا شک صحیح ہے۔ مجھے کل ہی ان کے گھر جانا ہوگا اور سارے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ دل میں سوچتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور ایک بار پھر اپنے ورد میں مصروف ہو گئے۔ ہلکے پیلے جوڑے میں پھولوں کے زیورات پہنے وہ کوئی معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ احد جو کہ کچھ کام سے اس طرف آیا تھا، کھنک کو دیکھتے ہی اپنی جگہ جم گیا۔ دل اچھل اچھل کر اس کے پاس جانے کی، اسے چھونے کی خواہش کرنے لگا۔ اپٹن کی رسم تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اپنی ساری دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر وہ نہ جانے کس بات پر مسلسل کھلکھلا رہی تھی۔ مسز احد، رضا تیار رہنا، آج شام تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ کتنا تڑپاتی ہو مجھے، اب تھوڑا سا حق تو میرا بھی بنتا ہے۔ تھوڑا سا کیوں، میرا تو پورا پورا حق بنتا ہے۔ اپنے دماغ میں سوچتے ہوئے اس نے مسکرا کر سامنے بیٹھی کھنک کو دیکھا، اور تبھی سب لڑکیوں نے اپٹن کے باؤل میں سے ہاتھ بھر کر اپٹن اٹھایا اور کھنک کو پوری طرح سے اپٹن میں بھر کر بھوتنی بنا دیا۔ احد کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی، لیکن اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہ سرعت سے وہاں سے نکل گیا۔ چھوڑوں گی نہیں میں ان چڑیلوں کو۔ ایک تو اتنی سردی ہے، اوپر سے مجھے اپٹن سے نہلا دیا۔ اپنے جسم سے اپٹن صاف کرتے ہوئے وہ اپنی ساری سہیلیوں کو من ہی من میں سلواتیں سنانے میں مگن تھی۔ جلدی جلدی نہا کر اپنا نائٹ ڈریس پہن فوراً بستر میں دبک گئی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی، لیکن بستر میں گرمائش ہونے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کانپ کانپ کر اس کا برا حال ہو گیا۔ اللہ جی، آج مجھے بچا لو، بس کل کو مجھے اس حال تک پہنچانے والیوں کو میں آپ کے پاس پہنچا دوں گی۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے التجا کی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ خود کو گرم گرم بازوؤں کے حصار میں محسوس کر کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے۔ چہرہ موڑ کر احد کی طرف دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سردی لگ رہی تھی تو مجھے آواز دے دیتی۔ اس کے نم بالوں کو ایک طرف کر کے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا۔ جی نہیں، منہ دھو کر رکھے، ناک چڑھاتے ہوئے وہ تھوڑا سا کھسک کر اس سے دور ہوئی۔ منہ دھو کر ہی آیا ہوں جان، آخر تمہیں منہ جو لگانا ہے۔ اس کی شہرگ پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کی زپ کھول دی۔ اپنی زپ کھلتی محسوس کر کے کھنک کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا سی گئی، اور وہ بجلی کی تیزی سے احد کی باہوں کا حصار توڑ کر دور ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھبرا کر حیرت سے اس نے پوچھا۔ وہی جو دو پیار کرنے والے میاں بیوی کرتے ہیں۔ یار کیوں دور ہو گئی ہو؟ چلو ادھر واپس آؤ، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، تاکہ 2 مہینوں سے میرے تڑپتے دل کو تھوڑا سا قرار آئے۔ کتنا رسک لے کر آیا ہوں۔ میرے بابا اور تمہارے باڈی گارڈ کو چکمہ دینا اب اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ منہ بنا کر کہتے ہوئے اس نے کھنک کو ایک بار پھر اپنی طرف کھینچا اور اس بیڈ پر لٹا کر شرٹ کو کندھوں سے نیچے سرکا کر وہاں سے اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ کندھے سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹ اب پرشدت انداز میں شہرگ کو چھونے لگے۔ احد دیکھیں پلیز، 2 دن بعد میں آپ کے کمرے میں آ جاؤں گی، ابھی آپ جائیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو 1000 باتیں بنیں گی۔ اس کی بڑھتی شدتوں کو محسوس کر کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ خمار آلود آنکھیں اٹھا کر ایک پل اس نے کھنک کے گھبرائے چہرے کی طرف دیکھا۔ کوئی کچھ نہیں بولے گا، بیوی ہو تم میری، میرا پورا حق بنتا ہے تم پر، اور اس رخصتی وغیرہ کو میں نہیں مانتا، ضدی لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور پوری شدت سے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ لمبی سانس لے کر کھنک نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی اب وہ ضد پر آ گیا ہے، اور اپنی ضد منوانے کا وہ بچپن سے ہی بہت پکا ہے۔ 5 منٹ بعد باہر سے آتی پکار نے کھنک کو قہقہا لگانے پر مجبور کر دیا، جبکہ اس طرح قہقہا لگانے پر احد نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے نہیں، دیکھیں جہاں پناہ جائیں، آپ کا باہر بلاوا آیا ہے۔ ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے بمشکل کہا، دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی اور اپنے ڈیڈ کو بھی۔ منہ بنا کر وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔
टिक 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 की आवाज़ के साथ जैसे ही घड़ियों की तीनों सुइयां 12 के हिस्से पर आकर रुकीं, आहत के कमरे की खिड़की अपने आप एक झटके से खुल गई और सोए हुए आहत के कानों से एक मदहोश कर देने वाली धुन आकर टकराई। एकदम अपनी आंखें खोलकर आहत एक ट्रांस की कैफियत में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा चलते हुए मेन गेट के पास रुका। नज़र घुमाकर नींद में मगन वॉचमैन की तरफ देखा और फिर एक नज़र गेट की तरफ देखते ही गेट बिना आवाज़ खुलते चला गया। जैसे जैसे उस धुन की आवाज़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे आहत के कदमों की रफ्तार तेज़ हो रही थी और वो तेज़ी से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अचानक जंगल के बीचों बीच वो एक बहुत ही खूबसूरत महल के सामने आकर रुका और अंदर से निकल कर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपनी तरफ बढ़ते देख कर वो एकदम वहीं रुक गया और फिर वही खूबसूरत लड़की ऐन उसके मुकाबले आकर रुकी। यहाँ क्यों रुक गए? जहाँ अपना अंदर आए, हमें आपका कितनी बेसब्री से इंतज़ार है। ये शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे। अपने हाथ की उंगली के नाखून से अहद के माथे से गाल पर लकीर खींचते हुए उसने मानी खेज अंदाज में कहा और उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ बढ़ गई। आए यहाँ बैठें। एक तरफ गोल बेड पर उसे बैठने का इशारा करते हुए उसकी तरफ देखते हुए वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए उसके बाएं जानिब आई। गुलनाज ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब सरकाना शुरू किया। हम आपका इतने बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप भी हमारे इंतज़ार में थे? उसके शानों के गिर्द अपने दोनों हाथों को फैलाकर उसने अहद के कान में सरगोशी की। साकत बैठे अहद के दिल को अचानक कुछ हुआ। उसका दिमाग भले ही गुलनाज के कब्ज़े में था, लेकिन उसका दिल तो सिर्फ खनक की पुकार करने में लगा था। हाँ खनक, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कब आओगी मेरे पास? गुलनाज ने हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था उसने किसी को अपने काबू में किया हो और गुलनाज के मतलब की ज़ुबान बोलने के अलावा कुछ और बोला हो। शदीद गुस्से में उसने एक बार फिर हाथ हवा में बुलंद किया और वही चमकदार खंजर एक बार फिर बरामद किया। लेकिन जैसे ही गुलनाज ने अहद पर वार करने के लिए उस खंजर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाहिए, उस खंजर ने अपने आप घूमकर गुलनाज के बाजू पर एक गहरा कट लगाया और उसी के साथ गुलनाज की एक दिलखराश चीख उस महल में गूंज उठी। दर्द, तकलीफ और गुस्से से उसने खंजर की तरफ देखा और जल्दी से कुछ पड़ा जिससे वो खंजर एक बार फिर हवा में तहलील हो गया और उसी के साथ गुलनाज के सामने एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। खूबसूरत सफ़ेद लिबास में एक इंतहा की खूबसूरत परी ने एक नज़र गुलनाज की तरफ देखा। तुम्हें शायद पता नहीं है गुलनाज, ये खंजर कोई आम खंजर नहीं जिसे तुम कभी भी निकाल कर किसी पर भी वार कर दोगी। ये हमारा खंजर है। ये वक्त से पहले कुछ नहीं करता और हाँ, जो तुम्हारे सामने बैठा है ये भी कोई आम शिकार नहीं होने वाला। तुम्हारे लिए ज़रा देखो, उसकी आंखों में तुम्हें मोहब्बत का एक जहां नज़र आएगा। तुम लोगों के दिमाग को कब्ज़े में ले सकती हो, मगर दिल को नहीं। और जिस दिल में मोहब्बत हो वो दिल चाहकर भी कम अज़ कम तुम्हारी गिरफ्त में तो आने से रहा। लेकिन न जाने क्यों हमें इस इंसान के माथे की लकीरों में तुम्हारी मौत नज़र आ रही है। तुम्हें हमारी दी गई बद्दुआ से कभी रिहाई नहीं मिलेगी गुलनाज। ये हमारा ईमान और खुदा पर यकीन है। जुल्म का कभी बोलबाला ना हुआ ना होगा। तुम कभी भी रिहाई पाकर हम परियों पर राज नहीं कर सकती। मेहंदी का फंक्शन अपने अरूज पर था। तभी एक नौकर भागकर रज़ा अफंदी तक आया और तेज़ी से कुछ उनके कानों में बड़ बड़बड़ाकर रज़ा अफंदी का इशारा पाते ही बाहर की तरफ चला गया और उसी के साथ रज़ा अफंदी ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अस्सलामुअलैकुम बाबा, आज इतने वक्त बाद आपका आना हुआ। आपको अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। खुद आने की जहमत क्यों की करनी पड़ी आफ्ताब। बात ही कुछ ऐसी थी। जाकर अहद को बुलाओ और पता करो जो तावीज़ हमने उसे बना कर दिया था, क्या वो उसके गले में अभी भी मौजूद है या फिर गुम हो गया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप जानते हैं कि अहद कभी भी इस तावीज़ को खुद से दूर नहीं करता। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं भी उसे बुलवा कर पूछता हूँ। आप अंदर तशरीफ़ लाएं। बाबा को ड्राइंग रूम में बिठाकर वो खुद अहद की तलाश में निकल गए। 5 मिनट बाद रज़ा अफंदी अहद के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ये देखें बाबा, मैं अहद को ले आया हूँ। अब आप खुद इससे पूछ लें ये कि इसका तावीज़ उसके पास है या किसी और के पास। बाबा ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। बहुत गौर से उसकी आंखों में देखते हुए वो कुछ कदम चलकर उसके करीब आए। बेटा, आपका तावीज़ कहाँ है जो मैंने आपको बचपन में जब आप बीमार हुए थे उस वक्त बना कर दिया था? एक बार मुझे वो तावीज़ अपनी आंखों से देखना है। बाबा, वो तावीज़ खो गया। मैं नहीं जानता कैसे खो गया, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखता था, लेकिन न जाने कैसे वो गुम हो गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रही उसकी बातों पर। जहाँ बाबा सोच में पड़ गए।
वहीं रज़ा अफंदी ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम हमें अब बता रहे हो? जानते नहीं हो अगर 25 साल का होने से पहले वो तावीज़ तुम्हारे गले से निकला तो तुम्हारी जान को खतरा है। जब बाबा ने वो तावीज़ बनाया था तो उस वक्त तुम्हें साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अगर अब ये तावीज़ तुम खो देते हो तो वो भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकेंगे। लहजे में गुस्सा और फिक्र लिए रज़ा अफंदी ने अहद को अच्छा खासा झाड़ दिया। डैड, मैं बता रहा हूँ, मैं उस तावीज़ की खुद से भी ज़्यादा हिफाजत करता था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कब कहाँ कैसे वो तावीज़ अब अपने आप मेरे गले से निकल कर कहाँ खो गया। छोड़ दो रज़ा बेटा, इसे इस पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। उस चुड़ैल ने किसी न किसी बहाने से वो तावीज़ इसके पास से दूर कर ही देना था। इसमें ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे उसी वक्त अंदाज़ा था। अब हमें ये सोचना है कि इस तावीज़ के बिना हम उसे कैसे रोकें, क्योंकि कोई बुराई ऐसी नहीं होती जिसका ख़ात्मा ना किया जा सके। आज से 70 साल पहले मैंने अपनी ताकतों से एक ताकतवर परी की ताकतें छीनकर खुद ताकतवर बनने की कोशिश की। आखिर गलत किया था। इसमें हर कोई चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, लोग उसके आगे पीछे फिरें, उसका हुक्म चले और सब लोग उसका हुक्म मानने पर मजबूर हों। इस दुनिया में हर मखलूक में जीत का नशा पाया जाता है। जीत कर सबको खुशी मिलती है, चाहे वो कोई इंसान हो, शैतान हो, जिन हो, चरिंद परिंद, सब जीत कर खुश हैं। मुझ में भी जीत जाने की चाह है, ताकत पाने का जुनून था। तभी तो मैंने उस परी पर धोखे से हमला किया, करके उससे उसकी सारी ताकतें छीनने की कोशिश की। अलबत्ता उस परी की बद्दुआ से मैं इस बदसूरत चुड़ैल के रूप में कैद होकर रह गई हूँ। लेकिन अच्छा हुआ जो मैं इस परी का ये खंजर ले आई। इसमें इस परी की सारी ताकतों के साथ साथ मेरी रिहाई का भी सामान है, लेकिन जहाँ ये खंजर मेरी रिहाई का सबब है, वहीं ये खंजर मेरी मौत का हथियार भी है। लेकिन ये बात तो उस परी और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। बस अब मैंने 6 लोगों की बलि दे दी है, अब एक बचा है। अगर उस परी के हिसाब से मेरा जादू उस 7वें शिकार पर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, क्योंकि 6 लोगों को आसानी से मीठा मीठा बोल कर मारने में मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। शिकार को अगर पहले ही पता चल जाए कि उसका शिकार होने वाला है और बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं, तो उसके चेहरे पर जो डर होगा वो डर गुलनाज के लिए बिल्कुल नया होगा। वो इंसान मेरे जादू के ज़ेरे असर तो नहीं आया, लेकिन वो मेरे खौफ के ज़ेरे असर ज़रूर आ जाएगा। कितना मज़ा आएगा जब वो मुझसे डरेगा, मेरी ताकतों के आगे बेबस होकर घुटने टेक देगा। वाह वाह वाह! आईने के सामने बोलकर अपना प्लान खुद को ही बताते हुए उसने आंखें बंद करके खुद को बेशुमार ताकतों का मालिक तस्वुर करते हुए परियों को अपना हुक्म बजा लाते हुए देखा। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? वो तावीज़ खो गया है और तुम हमें कुछ पता नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे अपना बाप मानते हो कि नहीं? जानते भी हो कितनी मन्नतें दुआएं मांगने के बाद खुदा ने हमारी झोली में तुम्हें डाला था। तुम हमारे लिए क्या हो ये शायद तुम कभी नहीं जान सकते। अगर कोई तुम्हारी एक खुशी के इवज़ हमसे हमारी सांसें भी मांगेगा तो हम कसम खाते हैं कि तुम्हें वो खुशी देने के लिए अगर हमें अपनी सांसें भी कुर्बान करनी पड़ी तो एक पल ज़ाया करिए बगैर अपनी सांसें तुम पर वार देंगे। लेकिन शायद तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है, या फिर हमारे प्यार भरोसे में कुछ कमी रह गई थी जो तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। दुख और अफसोस से कहते हुए रज़ा अफंदी का लहजा भीग गया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। क्या मुझे लगा यहीं कहीं रख कर मैं भूल गया हूँगा। सुबह तक मिल जाएगा वो तावीज़ मुझे। बस इसीलिए नहीं बताया आपको, आप खामखा में परेशान होते, वरना अब मेरी दुनिया है बाबा। रज़ा अफंदी के सीने से लगकर अहद का लहजा भी नम हो गया। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था, सब अपने अपने कमरे में आराम करने जा चुके थे, लेकिन एक वही था जिसे नींद नहीं आ रही थी। कितना हंसता मुस्कुराता घर था उसका। जब उसे रोज़ डरावने ख्वाब आते थे तो वो चीखें मार मार कर उठता और ख़ुद को किसी से बचाने की कोशिश करता। उसे लगता कोई काले चोले में औरत है जिसके हाथ में एक सफ़ेद खंजर है। जैसे ही वो अहद को मारने के लिए हाथ हवा में बुलंद करती, अहद चीख मार कर उठता और सारी रात बुखार में तपता। और फिर रज़ा अफंदी ने अपने अकलौते बेटे का जहाँ से हो सका हर तरह से दुआ इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन अहद को ये ख्वाब आना बंद नहीं हुए। यहाँ तक कि उन ख्वाबों के ज़ेरे असर वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। हर वक्त वो इन्हीं ख्वाबों के ज़ेरे असर रहने की वजह से कोई उसे हौले से भी बुलाता तो वो इतनी बुरी तरह से डरता कि अगले 4 घंटों तक उसको संभालना मुश्किल तरीन हो जाता।
اور تبھی کسی نے رضا افندی کو جنگل میں رہنے والے ایک بابا کے بارے میں بتایا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی رضا افندی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور تبھی وہ عہد کو لے کر ایک بار پھر بابا کے پاس جا پہنچے۔ لیکن وہاں جا کر انہیں جو پتہ چلا اسے سن کر رضا افندی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ان کے اکلوتے بیٹے کو کوئی چڑیل اپنا شکار بنانا چاہتی ہے۔ 25 سال کا ہونے سے پہلے وہ چڑیل ان کے بیٹے کی بلی دے گی اور ایک پری کی دی گئی بددعا سے رہائی پا جائے گی، اور یہ سب اس کے بیٹے کے ساتھ صرف اس مخصوص نشان کی وجہ سے ہو رہا تھا جو اس کی گردن پر تھا۔ ان خوابوں سے بچنے کے لیے بابا نے عہد کو 7 دن کے لیے اپنے پاس رکھا اور اسے ایک اندھیرے کمرے میں رکھا جس کی دیواریں اسم ربانی سے آیت الکرسی، درود شریف اور نہ جانے قرآن کے اور کتنے عظیم حروف سے بھری ہوئی تھیں۔ 7 دن بعد بابا نے عہد کو کمرے سے نکالتے ہی اس کے گلے میں وہ تعویذ پہنایا اور اسے کسی بھی حالت میں خود سے جدا نہ کرنے کی سختی سے تاکید کی۔ لیکن نہ جانے کیسے اور کیوں اب اس سے وہ تعویذ کھو گیا تھا۔ جو 19 سالوں میں نہیں ہوا وہ اب ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اس کے کمرے کی روشنی جھٹکے کھانے لگی۔ ہر طرف کی لائٹس جلنے بجھنے کے ساتھ ایک دم کمرے کی کھڑکی اچانک سے کھلی اور ایک آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ عہد نے اس تیز روشنی سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ کیسے ہو میرے راجا؟ اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز پر عہد نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک 23-24 سالہ لڑکی کو دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی۔ بلا شبہ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ابھی تک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کی قربت کی بھیک مانگ رہا ہوتا، لیکن وہ عہد رضا افندی تھا جس کے دل کے تخت پر کھنک بڑی شان سے براجمان تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی؟ میں کون ہوں؟ میں تمہاری موت ہوں، اور موت سے یہ نہیں پوچھتے کہ موت کب کہاں کیسے پہنچ گئی ہے، کیونکہ موت کو جب جہاں جیسے پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اے لڑکی، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے۔ میرا وقت برباد نہیں کرو اور نکلو یہاں سے۔ دروازے کا ہینڈل گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے عہد نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دروازے کے ہینڈل پر اس کی گرفت اس وقت کمزور پڑی جب وہ لڑکی ایک دھوئیں کے مرغولے کی طرح ایک کالے رنگ کے لباس میں آ چکی تھی۔ عہد نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، اے لڑکی، دور رہو مجھ سے۔ دروازے سے اپنی پشت لگا کر عہد نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے سے روکا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے عہد کو متلی آنے لگی۔ شاید ہی اس نے دنیا میں اتنی بدصورتی پہلے کبھی دیکھی ہوگی۔ سنا ہے کل تمہارے اس کمرے میں تمہاری منکوحہ رخصت ہو کر آ جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے محبت بھرا رشتہ بنانے کی، خطرناک لہجے میں کہتے ہوئے گلناز ایک بار پھر اب پہلے والے روپ میں آ چکی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میری بیوی ہے اور مجھے اس کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ غصے سے کہتے ہوئے عہد نے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ اچھا، مطلب تم یہ چاہتے ہو کہ جہاں میں تمہارے 25 سال کا ہونے پر صرف تمہیں ماروں گی، اس سے پہلے میں تمہاری اس محبوبہ بیوی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت کر دوں؟ آنکھیں بڑی کر کے اس نے عہد کو گھورتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کھنک کو مارنے کی دھمکی پر عہد کا دماغ شارٹ ہو گیا۔ آرام سے میرے راجا، آرام سے۔ بکواس نہیں کرتی گلناز۔ گلناز تو صرف کام کرتی ہے۔ نہیں یقین آ رہا تو یہ دیکھو، تب شاید تمہیں یقین آ جائے۔ ہاتھ ہوا میں بلند کر کے گلناز نے ایک ہوائی چکر تیار کیا اور عہد کو اس میں دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظروں کے زاویے کی طرف دیکھتے ہی عہد کی جان مانو لبوں پر آ گئی ہو۔ وہ کھنک کے کمرے کا منظر تھا جہاں وہ دنیا جہان کی فکر سے بے گانہ اپنے خوبصورت چہرے معصومیت سجائے نیند کے مزے لینے میں مگن تھی۔ بیڈ کے آس پاس تقریباً 8 کالے چولے میں ملبوس وجود اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپے ہاتھوں میں بڑے بڑے خنجر لیے کھنک کی طرف ایک ساتھ بڑھے، اور کھنک پر وار کرنے کے لیے سب نے ایک ساتھ اپنے خنجر والے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھنک پر وار کرتے، عہد کی زوردار چیخ سے وہ منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، دیوار کا سہارا لے کر اس نے خود کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنے کے قابل بنایا، ورنہ کھنک کو خود سے دور جاتے دیکھ کر اس کی جان نکلنے جیسی ہو گئی۔ ہاں تو بولو میرے راجا، سودا منظور ہے کہ نہیں؟ اکیلے مرنا ہے یا اپنی محبوبہ کو ساتھ لے کر مرنا ہے؟ جلدی سے اپنا فیصلہ بتاؤ تاکہ جو کام مجھے کل کرنا ہے اسے میں آج ہی نمٹا دوں۔ تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی؟ مجھے منظور ہے تمہارا سودا۔ شدت ضبط سے آنکھیں زور سے بند کرتے ہوئے اس نے ایک لمبا سانس لیا۔